السلام علیکم ویئرس اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف ٹاک. اور آج ہم بات کریں گے شیشے کی مینہ کاری کے بارے میں. ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پیشہ کیا ہے اور یہ پیشہ کتنا پرانا ہے اور اس مینہ کاری کے کام میں کیا 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 جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں محمد نوید اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ اس پیشے میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اس مینہ کاری کے کام میں کیا 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 جاتا ہے, کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, کیا ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اور کون سے ایسے مٹیریلز ہیں جن کو یوز کر کے یہ مینہ کاری کا کام کیا جاتا ہے. السلام علیکم محمد نوید, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ میں ٹھیک. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ مینہ کاری کا پیشہ کیا ہے, شیشے کی مینہ کاری کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں شیشے کے, ان کا مختلف ڈیزائن بناتے ہیں, اس کو پھر ڈیزائننگ کر کے بیل بوٹے بناتے ہیں, پھر مینہ کاری میں آ جاتا ہے. باریک جتنا باریک کام ہو جائے گا مینہ کاری میں شمار ہو جاتا ہے. تو یہ پیشہ کتنا پرانا ہے؟ یہ اس کا 17ویں صدی سے پرشیا سے, ایران سے, مطلب یہ لوگ ہمارے بزرگ وہاں کام دیکھنے گئے, کام کیا وہاں. تو اس کے ساتھ برصغیر میں مغلیہ بادشاہ آئے, انہوں نے محل بنوائے, کچھ کرنے میں نئی تعمیرات کرائیں, تو انہوں نے وہاں دیکھا بھی کوئی نئی چیز ہونی چاہیے جو خوبصورت لگے اور انٹیک بھی ہو. تو اس طرح ہمارے بزرگ اس دور سے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کام تین چار صدیوں سے نسل در نسل چل رہا ہے, اور اس میں اب تو آہستہ آہستہ اب ہمارے تک پہنچا ہے اس کام میں. تو جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو کیا وہ کہیں سے سیکھ کے آئے تھے یہیں, یا برصغیر میں اس کا شروعات کس طرح سے ہوا تھا؟ یہ اصل میں ایران میں پہلے کام ہوتا تھا, وہاں چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے ڈیزائن بناتے تھے, کیلیگرافی بھی کرتے تھے, جیومیٹریکل ڈیزائن بناتے تھے, اسلامک ٹچ ہوتا تھا. اس طرح پھر جب مغل بادشاہوں نے برصغیر میں آئے تو انہوں نے سوچا نئی چیز ہو, وہاں ان کو خوبصورت لگتی تھی, کیونکہ اس دور میں لائٹنگ کم ہوتی تھی, شیشہ جگمگاتا تھا, لوگ کہتے تھے خوبصورت چیز ہو بنے. تو پھر انہوں نے بادشاہ نے محل بنایا, جیسے لاہور میں شاہی قلعہ ہے, شیش محل بنا ہوا ہے شاہی قلعے میں مختلف. تو ادھر بھی یہی مینہ کاری کا کام بالکل ادھر یہی, وہاں سیسا ہوتا تھا, سیسا اس کو پگھال کے اس کو ڈیزائننگ کی جاتی تھی. یہ آہستہ آہستہ جدت آتی گئی, اس میں شیشے کو تھوڑا اب پالش کرنا شروع کر دیا, کہ آگے اس میں ڈیزائن بناتے گئے. اس طرح ترتیب سے کام کافی بہتر ہوتا گیا. تو آپ نے اس پیشے کی شروعات کس طرح سے کی؟ آپ کو کس طرح انٹرسٹ ہوا اس پیشے میں آنے کے؟ جیسے آپ کو بتایا, ہمارے مغلیہ خاندان میں بادشاہوں میں کام کرتے تھے, یہ تھوڑا نفیس کام تھا. کوئی نواب وغیرہ کراتے تھے کام اپنے گھروں میں, محلوں میں, اور کوئی مسجدوں میں, درباروں میں کراتے تھے. ہمارے بزرگ بھی کام کرتے تھے. تو اس طرح کام 3-4 صدیوں سے نسل در نسل چلتے اب یہاں تک ہمارے تک پہنچا ہے. تو جب آپ نے کام شروع کیا تو آپ کی کیا عمر تھی جب آپ نے یہ کام شروع کیا؟ زیادہ تر 15 سال ہو گئے اس کے, کیونکہ ہمارے گھر میں دادا جی یہ کام کرتے تھے, والد صاحب بھی کرتے تھے, ان کا شمار بھی ماہر کاریگروں میں ہوتا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. اور آگے ہم ان کو دیکھتا تھا, ان کو نئے نئے ڈیزائن بناتے تھے. پہلے پیپر پہ نقش نگاری کرتے تھے, اس کو پھر دیوار پہ ہم چھاپ کے اس کو ڈیزائن بناتے تھے تاکہ وہ خوبصورتی آتی تھی اس میں. تو مجھے وہ نئی چیز لگتی تھی, خوبصورت لگتا تھا. تو آپ اس پیشے میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ تو مجھے 37 سال ہو گئے ہیں اس کام میں. پاکستان آپ کا سارا کام جو یہیں پاکستان میں ہے؟ میں نے الحمدللہ سعودی عرب میں بھی گیا ہوں اس کام کے لیے, ملیشیا میں بھی گیا ہوں, افغانستان بھی گیا ہوں, پاکستان میں پورے پاکستان میں کافی مختلف بڑے زیارتوں میں کام کیا ہے, شہروں میں مختلف کام کیا ہے. تو یہ شیشہ جب مطلب شیشے سے آپ مینہ کاری کرتے ہیں تو شیشہ تو ایک بہت ڈیلیکیٹ سی چیز ہے, تو اس کی کٹائی کرنا اور اس کے اوپر ڈیزائن بنانا, تو وہ پروسیس کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اس کی کٹائی کس طرح سے ہوتی ہے؟ پھر اس ڈیزائن جو بھی آپ بناتے ہیں اس ڈیزائن کو کس طرح سے آپ وال کے اوپر پیسٹ کرتے ہیں؟ یہ اس طرح تھا کہ مطلب میں جب ہمارے والد صاحب ان سے سنتے رہ گئے, ہم دیکھتے رہ گئے, وہ شیشہ ہوتا تھا, اس کے اوپر پالش, چاندی کی پالش لگاتے تھے, تیار کرتے تھے شیشہ پہ, اس کو چھوٹے ایک ہی ٹکڑی کاٹتے تھے, مختلف ڈیزائن کے حساب سے کاٹتے تھے, اس کو ڈیزائن بناتے تھے. تو کاٹتے کس چیز سے تھے آپ؟ ایک کٹر ہوتا ہے قلم, اس کو اندر ڈائمنڈ لگا ہوتا ہے, ہیرا کہتے ہیں. آج کل تو اچھی اس سے بہتر آ گئی ہیں کوالٹیاں بھی قلم کی, کٹر, تو اس سے ہم کاٹتے جاتے ہیں شیشہ, وہ خوب ڈیزائن بناتے جاتے ہیں. تو یہ ڈیزائن پہلے آپ پیپر پہ بناتے ہیں یا
ڈائریکٹ شیشے پہ ہی آپ بنا دیتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے ہم کیا ڈیزائن بنانا ہے، اس کے بعد ہم پیپر ہم ٹریس کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس طرح پھر ہم شیشے کاٹتے ہیں، پھر وہاں دیوار پہ ہم وہ پریس کرتے ہیں ڈیزائن، اس کے ساتھ بناتے جاتے ہیں۔ تو یہ پیپر پہ جو سارا ڈیزائن بنتا ہے یہ ہاتھ سے بنایا جاتا ہے یا؟ بالکل، یہ اصل میں نقاشی بھی ہمارے کام کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، تو ہم بیل بوٹے بناتے ہیں، نقاشی وغیرہ اس میں بنا کے اور اس میں ڈیزائننگ کرتے تھے، تو اس طرح وہ بھی شیشے میں بھی اس طرح ہی وہ چیز ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو کتنا موٹا شیشہ استعمال کیا جاتا ہے اس کام کے لیے؟ یہ اس کام میں جتنا باریک شیشہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کی نفاست زیادہ ہوتی ہے، کم سے کم 1.8 شیشہ ہمارا کام میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی دھار باریک صحیح ہوتی ہے اور خوبصورتی اچھی آتی ہے، فنشنگ ہوتی ہے، کٹنگ میں آسانی بھی ہوتی ہے اور ڈیزائن بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو کتنے رنگوں میں شیشہ آتا ہے یہ؟ کلر تو ماشاء اللہ کافی سارے ہیں، بھی 8-9 کلر ہو تو جاتے یہ ہیں۔ خود کلر کرتا ہے کیونکہ شیشہ تو ہم نے جتنا بھی دیکھا ہے مطلب یا ٹرانسپیرنٹ شیشہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کر کے یا گولڈن اس طرح سے 2-3 کلرز جو میری نالج کے مطابق ہے۔ تو باقی اگر ہمیں اس کے اندر کوئی کلرفل چاہیے جس طرح پھول بوٹیاں بناتے ہیں اس میں لال، ہرا، نیلا، سبز رنگ ہوتا ہے، تو وہ آپ لوگ خود بناتے ہیں شیشہ یا شیشے کے کوئی کچھ ٹریٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے جو کچھ شیشے ہوتے ہیں ہم خود پینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ریڈ، سرخ، لال، سبز، نیلا، پیلا، ہرا، 6-7 کلر ہوتے ہیں نیچرل، وہ ہم بناتے ہیں۔ اب آج کل جو بہتر شیشہ آنا شروع ہو گیا، مطلب نئی کوالٹی آنی شروع ہو گئی ہے، پالش میں ہوتے ہیں، پالش میں گولڈن بھی ہوتا ہے، براؤن بھی ہوتا ہے، کاپر بھی ہوتا ہے، بلو بھی ہوتا ہے، تو وہ پالش والے کلر ہوتے ہیں، یہ پینٹ والے ہوتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں پالش والا اتنا کلر نہیں ہوتے تھے، صرف آئینہ ہوتا تھا سفید، اب وہ مختلف کلر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بھی ان کی اپنی خوبصورتی ہے۔ تو پینٹ والا شیشہ ہوتا ہے وہ ہم پہلے ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہوتا تھا، اس کو ہم خود اپنی مرضی کے حساب سے پینٹ کرتے تھے، شیڈ دیتے تھے، مختلف ڈیزائن موقع کے حساب سے، جس جگہ کے حساب سے اس طرح کلر ہم شیڈ دے کے پینٹ کرتے، شیشہ تیار کرتے، پھر ہم ڈیزائن بناتے ہیں۔ تو شیشے کے علاوہ اس کے اندر اور کون کون سے میٹیریلز کو یوز کرتے ہیں آپ؟ اصل میں شیشہ کو پہلے تو ہم ہوتا تھا ٹرانسپیرنٹ، اس کو ہم پینٹ کرتے تھے، اس کو ہم جو کلر ہوتے ہیں مختلف، وہ اصل بنیادی کلر وہی ہوتے ہیں ہمارے کام کے، اس کو ہم مینا کاری میں ہم کہتے تھے۔ آج کل نئے کلر آ گئے ہیں، گولڈن، کاپر وغیرہ، وہ ہم نئے جدت کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں بناتے ہیں، اس میں وہ کلر یوز کرتے ہیں موقع کے حساب سے۔ تو اصل بیسک کلر ہمارے ہے نا بلو پاٹری ہے، ملتان کا کلر ہے، تیز نیلا اور ہلکا نیلا، نیلا اور فیروزے کو کہتے ہیں جسے ہم، وہ کلر ہمارا ملتان خاص ہے ہمارے اسلامک جیومیٹری میں بھی ہم وہی یوز کرتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسی ہی بات ہے، وہ یوز کرتے ہیں، وہ ہمارا بیسک ہمارا کلر وہی ہے، ملتان کا بھی، ہمارے کام کا بھی۔ تو اب ساتھ ساتھ نئے شیشے آ گئے ہیں، اب اس کو ہم ساتھ ملا کے دونوں کو اب ان چیز جتنی جدت آتی جاتی ہے اتنا زیادہ آسان ہو جاتا ہوگا بالکل کام آسان کرنا۔ بھی ہوتی جا رہا ہے اور ہمارے لیے نئی سوچ بھی آ جاتی ہے ساتھ۔ تو جب دیوار پہ ہم بیسکلی مینہ کاری ہم دیوار پہ کرتے ہیں، مغلیہ دور سے بھی ہم اس کو دیوار کے اوپر کرتے آ رہے ہیں، بڑی بڑی ہم نے دیواریں دیکھی ہیں جس کے اوپر شیش محل ہو گیا، جس طرح سے اس کے اندر شیشوں کی پوری دیواریں اور چھتیں بنائی گئی تھیں۔ تو جب آپ اس کو دیوار پہ لگاتے تو اس کو دیوار پہ لگانے کے لیے آپ کیا چیز استعمال کرتے، کس طرح سے چپکایا جاتا ہے اس کو دیوار پہ؟ پہلے تو ہوتا تھا اس طرح کہ ہم وارنش وغیرہ ہوتی تھی، یا کہنے میں گائے بھینس کا کھال کو گرم کر کے بوائل کر کے اس کو ہم رہیں گے بھی شریش جیسے کہتے ہیں اس دور میں، اچھا، اس سے ہم لگاتے تھے بزرگ ہمارے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا ایسا ابھی کوئی بہتری آتی گئی، نئی چیزیں آتی گئیں، اب آج کل ہم گلو ہوتا ہے، جرمن وائٹ گلو ہوتا ہے، جرمن گلو وہ ہم یوز کرتے ہیں، چاک میٹی ہوتی ہے، گلو ہوتا ہے، زنک ہوتا ہے، جپسم ہوتا ہے، ان کو ہم یوز کر کے ان کے ساتھ وائٹ سیمنٹ بھی ہوتا ہے ساتھ، کچھ چیزیں ملا کے بنانے لگاتے تو ہیں۔ جب دیوار پہ اب لگانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیوار کو ہمیں کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ چاہیے دیوار کی، یا ہم ڈائریکٹ پلستر والی دیوار پہ اس کو لگا سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ پلستر والی دیوار پہ کام کریں، اس سے زیادہ لائف ہوتی ہے۔ اگر دیوار اچھی ہو تو کام 50 سال، 60 سال، 100 سال تک چلتا ہے۔ تو اگر پینٹ ہوئی ہو دیوار تو اس کے اوپر بھی ہم یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن تھوڑا اس کو ہم پہلے دیوار صاف کرتے ہیں تاکہ لائف اس کی اچھی ہو، گرپ زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس کو جب فیلنگ مطلب جب شیشہ لگاتے ہیں تو بہت سے پاکٹس بھی ہوتی ہیں نا جس کے اندر شیشہ نہیں لگا ہوتا، خالی جگہ ہوتی ہے، تو ان کو کس چیز سے ہم فل کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہم اس کے اندر وائٹ سیمنٹ ہوتی ہے، جپسم ہوتا ہے، وہ ہم اس کی فلنگ کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے جپسم لگانے سے ہاتھ کو نہیں لگتا شیشہ،
جب دیوار پہ کام کرتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں تو ہاتھ کو لگتا ہے شیشہ. جب ہم اس کی فلنگ کر دیتے ہیں جپسم کے ساتھ وائٹ سیمنٹ کے ساتھ تو وہ ہاتھ کو بھی نہیں لگتا, مضبوط بھی زیادہ ہو جاتی ہے, کام اچھا ہو جاتا ہے. تو اس کی کتنی اس کی لائف کتنی ہے؟ اگر دیوار اچھی ہے, سیم وغیرہ نہیں ہے تو 50 سال سے زیادہ ہی ہے, 100 سال تک چلتا ہے کام. 100 سال تک یہ کام کہیں نہیں بالکل, جائے جب گا. تک وہ دیوار اچھی ہے, بہترین ہے, تو ان سے کام کہیں نہیں جاتا. اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آج کل لوگ گھر بیچ جاتے ہیں یا چینج کر دیتے ہیں, تو کیا اس کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کو دیوار پہ, کیونکہ اگر ہم دیوار پہ اس کو لگائیں گے تو یہ فکس ہو جائے گی نا, تو جی اگر جی. ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہماری چیز ایسٹ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کو کچھ پینلز پہ بنا لیں کہ ہم اس کو بعد میں ٹرانسپورٹ کر سکیں؟ بالکل, ابھی ہم نے جب جیسے آپ کو بتایا ہمارے بزرگ کام کرتے تھے, نسل در نسل چلتا گیا, اور ان کا کام مسجدوں اور درباروں تک محدود ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے رہتے کہ یار یہ کام اب ایک لوگوں سوچ آگے مسجدوں والا کام ہے, درباروں والا, تو ہم نے کہا ابھی اس کو تھوڑا چینج کریں تاکہ لوگ گھروں میں تک لے جائیں. ٹھیک تو ہے. اس کے لیے ہم فریمنگ میں کام لے آئے, کیلیگرافی میں لے آئے ہم اس کو. تو اب آپ چھوٹے فریمز میں بھی ہم اس کو بالکل, بنا اب سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر آفس میں کم سے کم ہمارا بذات مسلمان ہم لوگ ہیں, جو مسلمان لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس کام کو, تو ان کے لیے چھوٹا سا فریم ہو, آفس میں لگاؤ, گھر میں ڈرائنگ روم میں لگاؤ, خوبصورتی بھی ہے اور کہنے میں اسلامک ہمارا خطاطب بھی آ جاتی ہے اس کے اندر, کیلیگرافی بھی اس کے اندر. تو اس کے اندر ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں شیشے کے اندر؟ شیشے کے اندر آپ ہر چیز بن سکتی ہے, اگر کوشش کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. کیلیگرافی میں ویسے ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہر لوگ پسند کرتے ہیں, اور ایک فریم لگ جائے گھر میں, جو مسجد سے ہٹ کے کام ہم گھروں تک لے آئے ہیں, تاکہ ہر کوئی ایک گھر فریم لے کے اپنے گھر میں لگا سکے خوبصورتی کے حساب سے. تو اس میں آپ سینریز بھی بنا لیں گے, اور اس میں اگر ہم آج کل ایبسٹریکٹ آرٹ اور ماڈرن آرٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, تو اگر کوئی آپ کے پاس اپنا ڈیزائن لے کے آئے تو آپ اس کو ویسا بنا کے دے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے ہمیں اصل میں ہمارا بھی استاد ایک قسم کا کلائنٹ ہوتا ہے, اور میں نیا آئیڈیا دیتا ہے کہ یار ہم یہ چیز چاہیے. دیکھنے میں بات سننے میں مشکل لگتی ہے, لیکن ہم اس پہ بات پہ غور کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں, اور ہم وہ چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم ویسے بناتے بھی ہیں. اب میں نے کافی ساری چیزیں بنائی ہیں کہ بادشاہ, ملکہ, شہزادی, یا کہنا گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں, اونٹ وغیرہ, قافلہ ہوتا ہے, اور کہنا میں مغلیہ کے آرٹ کے حساب سے کوئی شیشے میں مینہ کاری کی ہے. تو وہ ایک نئی چیز ہم لے آئے ہیں اس کام میں. تو آپ نے کہا کہ پاکستان میں پچھلے تقریباً 37 سال سے آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہاں پہ مینہ کاری, شیشے کی مینہ کاری میں. تو ان 37 سال میں آپ نے پاکستان میں کس کس جگہ پہ کام کیا, کس کس طرح کی جگہیں ملی ہیں آپ کو, اور کس طرح آپ نے اپنے کام کو ایوالو کیا پاکستان میں رہتے ہوئے؟ سب سے پہلے میں نے اپنے زندگی میں اچھا کام, جو پہلا کام جو بڑا کام تھا وہ میں سندھ میں کیا تھا, دادو میں, مخدوم بلاول زیارت ہے وہاں پہ, کافی بڑی پرانی زیارت, محمد بن قاسم کے استاد تھے, اچھا. ان کی زیارت میں کام کیا وہاں پہ. اس کے بعد پھر میں نے 2001 میں کوہاٹ گھمگوشی میں پوری زیارت بنائی. وہ پیر صاحب ان کے بھی بہت شوقین بھی تھے, اور عزت بھی بہت محبت رکھتے تھے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے مجھے کہا یار کوئی ایسی چیز بنائیں جو یادگار ہو. تو میرے ذہن میں فوراً خانہ کعبہ میں گنبد بنا ہوا ڈوم, وہ ڈیزائن تھا میرے ذہن میں. پیر صاحب میں نے کہا پیر صاحب یہ ڈیزائن ہمیں اچھا لگے گا, جو نئی چیز ہو تو ہمارے مکہ شریف سے بھی ہمارا ٹچ کرتا ہے. تو ہم نے وہ ڈیزائن میں نے پھر ان کو بتایا پیر صاحب کو, پیر صاحب نے کہا بس بنا دیں آپ. تو ہم نے وہ وہاں پہ میں نے وہ بنایا, وہ ایسا بنایا ڈیزائن جو آج تک یادگار کام ہے. اور اس کے بعد میں نے بلاڑ شریف, دربار شریف ہے, وہاں بھی کام کیا ہے. چکوال میں خالد حسنان, خالد خنات خان تھے, ان کی مسجد بنائی ہے. اور کافی بے شمار بڑی بڑی زیارتیں ہیں, مسجدیں ہیں, کوٹھیوں میں, بنگلوں میں, امبیسیوں میں کام کیا ہے. اچھا, پاکستان کی ایمبیسیز میں بھی آپ نے اس چیز کو, سعودی ایمبیسی تو وغیرہ. فارنرز بھی اس کام کو پسند کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, اس لیے کہ اب ہم نے پہلے ہمارا مسجد میں کام ہوتا تھا, لوگ وہاں تو محدود ہو گئے تھے ذہن ان کا. پھر ہم نے کیلیگرافی میں لے آئے, وہ ہمارے مسلمانوں تک محدود ہو گیا تھا. پھر ہم اسلام آباد میں لگتا ہے لوگ گشتہ کا میلہ, ہر سال لگتا ہے, وہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں تو 87 سے وہاں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اور اس میں وہ فارنر آتے تھے, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز دیں جو ہم لوگ لے کے جا سکیں.
اب کیلیگرافی تو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی تھی، ہمارے مسلمانوں کے حساب سے تھا ورک. پھر ہم نے اس کے لیے ہم نے نا کچھ نئی چیزیں بنائی، ہم نے موٹیوز بنائے، بادشاہ کی تصویر، بگھی ہوتی ہے گھوڑے کی تصویر، یا کسی کے نام لکھنے ہوں، یا ایسی مختلف چیزیں جو ہمیں آئیڈیا دیتے تھے کلائنٹ، ہمیں ہم اس حساب سے ہم چلنے کی کوشش کرتے تھے. بہترین چیزیں بنے، وہ فاؤنڈر ہم سے لے کے پسند بھی کرتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں. نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کام کو مطلب دیواروں سے لے کے ایوالو کیا. ہمارا بہت پرانا پیشہ ہے یہ، اور بہت کم لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو اس پیشے کے اندر کام کر رہے ہیں. اور یہ مہارت ہے آپ کی کہ آپ نے اب 37 سال تک اس کو جاری رکھا اور آج تک آپ اس میں کام کر رہے ہیں. تو جب آپ نے پاکستان میں یہ کام کیا تو اس میں معاشی مشکلات کا کوئی سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ بہت زیادہ نہیں کرواتے لوگ، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھروں میں کرواتے ہیں. تو وہ جو اسٹرگل تھی، کیا آپ کو اس کام میں وہ اسٹرگل بھی دیکھنی پڑی، یا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ہمیشہ سے آپ کے پاس کام رہا اس کے اندر؟ نہیں، کام میں تو کمی پیشی آ جاتی ہے. اکثر کام لوگ اکثر ہمارے پاکستان کے اور بھی کاریگر ہمارے ہیں، شاگرد وغیرہ ہمارے سیکھے ہوئے ہیں، ہماری فیملی کے لوگ بھی کام کرتے ہیں. اکثر کام سلو بھی ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا کام، لیکن جو شوقین ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور پسند کا کام کرواتے بھی ہیں. اور مشکلات ہوتی ہیں ہر کام میں، تو اتنا کوئی صحیح ایشو نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر ماشاء اللہ آپ نے 37 سال کام کیا ہے، اور کافی جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے یہ کام کیا ہے. تو پاکستان کے علاوہ بھی مطلب باہر کے ممالک میں بھی آپ نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی، میں سعودی عرب بھی گیا ہوں کام کے سلسلے میں، ملیشیا بھی گئے ہیں، اور وہ ملیشیا کے لوگ کافی پسند کرتے ہیں ہمارے کیلیگرافی کو، اور وہ کچھ کام کرتے ہیں. پھر وہ کچھ لوگ ہم آرڈر یہیں پاکستان سے ہم بھیج دیتے ہیں ان کو، فریمنگ وغیرہ بناتے ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں. چلتا رہتا ہے کام، جب ضرورت ہوتی ہے ہم چکر لگاتے ہیں تو کام کراتے ہیں ڈیمانڈ کے مطابق. تو یہ جو مینا کاری کا کام ہے، مطلب اگر ہم دیوار پہ کرانا ہے تو کتنی بڑی دیوار پہ ہم اس کو کروا سکتے ہیں؟ مطلب میکسیمم کوئی ہمارے پاس اس کی لمیٹیشن ہے کہ ہم صرف ایک مطلب لیٹس سپوز کہ اگر میں کہتا ہوں ایک 10x10 کی دیوار ہے یا ایک 100x20 کی دیوار ہے، تو ہمارے پاس کوئی سائز ریسٹرکشن ہے اس کی؟ اس کے سائز کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنا بڑی دیوار ہو اتنا بھی ڈیزائن چلتا جائے گا آگے. اور اس میں سینری ہم بناتے ہیں کہ بھی جس میں ہم سینری میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی اونٹ وغیرہ کا قافلہ ہوتا ہے، یا کوئی بادشاہ مغلیہ آرٹ کا ایک حساب سے سیٹنگ کرتے ہیں. تو وہ ہم پوری وال کے حساب سے ہم ترتیب بنا کے وہاں سیٹنگ کرتے ہیں. تو کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے دیوار چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، موقع کے حساب سے ہم وہاں ترتیب بناتے ہیں ڈیزائن کی. میں نے یہاں پہ ایک اسلام آباد میں کام کیا ہے، چائے محفل ایک ریسٹورینٹ ہے F7 میں. انہوں نے مجھے کہا تھا یار کوئی ایک نئی چیز، یونیک چیز بنا دیں تاکہ ہم لوگ آئیں. تو کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا 4تھی منزل پہ ہمارا پورشن ہے، تو کلائنٹ ایسا ہو ڈیزائن کام کے لوگ اوپر تک آ جائیں تاکہ ان کو محسوس نہ ہو چلتے ہوئے. تو میں نے وہاں پہ مغلی آرٹ کے حساب سے ڈیزائن بنایا ہے، پنجاب کلچر کے حساب سے ڈیزائن بنایا ہے. وہ ماشاء اللہ اتنا خوبصورت لگا ہے کہ کام ہم خود بھی جاتے ہیں نا، ڈیزائن دیکھتے دیکھتے ہم اوپر 3ری منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، 4تھی منزل پہ. کیونکہ بھی لوگ اسی کام میں مگن ہو جاتے ہیں اور وہ سیلفیاں لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، لوگ کافی پسند کرتے ہیں. تو اگر ہمارا کوئی بھی ویور آپ کے پاس آتا ہے تو مطلب اس کام کی مینا کاری کی منیمم پرائس کیا ہے؟ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ہوتا ہے یا سائز کے حساب سے ہوتا ہے؟ کس حساب سے آپ چارج کرتے ہیں؟ کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں ہمارے کہ بھی پر اسکوائر فٹ کے حساب سے، اور کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں بھی اس کو ہم محنت کے حساب سے ہوتے ہیں، جس میں مٹیریل کم لگتا ہے لیکن محنت زیادہ ہوتی ہے. تو ویسے عام طور بیسک ریٹ ہمارے ہوتے ہیں 500 سے شروع ہوتے ہیں پر اسکوائر فٹ سے، 800 روپے، 1000 روپے، 2000 پر اسکوائر فٹ جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کمپلیکیٹڈ ڈیزائن آپ بنا رہے ہیں یا کتنا شیشہ اس کتنا کے شیشہ اندر یوز ہوتا ہے، کتنا ڈیزائن ہوتا ہے. اب کچھ ڈیزائن اب ہم سمپل کام کرتے ہیں، کاریگر کرتا ہے 10 فٹ کام دن میں کر سکتا ہے. اب کچھ انٹی کام ہوتے ہیں باریک، اس میں دن میں 2 فٹ کام ہوتا ہے. اس 2 فٹ کام کے حساب سے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، کاسٹ بھی ٹائم زیادہ تو اس میں شیشے کی ڈیزائن مختلف جب ہوتا ہے، آپ شیشہ کاٹ کے بناتے ہیں نا، تو اس میں شیشے کی ویسٹیج کا بھی کوئی حساب کتاب ہوتا ہے؟ جتنا ڈیزائن باریک ہوگا مثال اتنا شیشہ زیادہ ویسٹ ہوگا، اور اتنی زیادہ اس کی کاسٹ بھی ہو جائے گی، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. کیونکہ کاریگر کام کرے گا اس کا ٹائم بھی یوز ہوتا ہے اس کام میں.
تو یہ مسجدوں میں جو گنبد ہوتے ہیں وہ گولائی میں ہوتے ہیں، تو ان گنبدوں کا ڈیزائن آپ کس طرح سے کرتے ہو، اور مطلب اس کے اندر بنانا اس کو، کیونکہ وہ بالکل سر کے اوپر آتا ہے آپ کے، تو اس کو بنانے میں مشکل نہیں ہوتی آپ کو؟ دیکھیں کاریگر کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اکثر ہم گنبد کرتے ہیں، ہم 150 فٹ کی ہائٹ بھی ہوتی ہے، 100 فٹ بھی ہوتی ہے، 50 فٹ 20 فٹ تک ہوتی ہے ہائٹ، کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے. جو زیادہ ہائٹ ہوتی ہے ہم اس کو ہم کوشش کرتے ہیں ایسا ڈیزائن بنائیں کہ دور سے ہمیں مین اسکیچ نظر آنا چاہیے. میرا جو اپنا ڈیزائن ہے، جیسے گنگوشی میں نے ڈیزائن بنایا کیونکہ وہ کافی ہائٹ پہ تھا، 100-150 فٹ کی ہائٹ پہ تھا. اب میں نے کہا اس میں زیادہ کام کروں گا باریک، وہ نظر نیچے سے نظر نہیں آئے گا، تو مسجد میں بھی آنکھوں سے دور آ آنکھ سے دور ہوتا ہے، اس کو ہم دور سے ہمیں مین اسکیچ موٹیو نظر آنے ہوتے ہیں. تو میں خانہ کعبہ میں جو گنبد بنے ہوئے ہیں، ڈیزائن بنا ہوا ہے، میں وہ اسکیچ وہاں پہ ان کو پیسا وہ دکھایا بھی تھا، انہوں نے پسند بھی کیا، اور وہ بڑا خوبصورت لگا ہے کیونکہ ہائٹ پہ جا کے ڈیزائن کا ہمارا پورا جیومیٹریکل ڈیزائن ہوتا ہے اسلامک، وہ گنبد میں اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ مختلف گنبدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی لوگ لکھواتے ہیں. عربی بھی لکھوائی جاتی ہے اس میں؟ بالکل، آیت کرسی بھی ہوتی ہے، کوئی اور آیت وغیرہ پسند ہو تو وہ آ جاتے ہیں گنبد کے اندر. اس کے علاوہ محرابوں میں بھی ہم مسجد کے محراب ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم آیت کرسی بھی لکھتے ہیں، کلمہ شریف، صحابہ کرام کا نام، پنج تن پاک کا نام، امام بارگاہ میں کام کرتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں کافی. اس میں زری وغیرہ بناتے ہیں ہم. ابھی میں ایک دو ہم امام بارگاہ میں کام کیا ہے، انہوں نے کبھی ہمیں موٹیوز بنا دیں، حضرت عباس کے، حضرت علی روزہ کی تصویریں بنا دیں، زری کی تصویریں بنا دیں، جھولا ہوتا ہے، جیسے مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے وقت کے حساب سے پسند ہوتی ہے وہ ہم بنا کے دیے ان کو. تو یہ بہت یونیک کام ہے، تو اس کے لیے کاریگر آپ خود تیار کرتے ہیں یا آپ کو کاریگر مل جاتے ہیں اس کام کے لیے؟ اب تو کاریگر بہت مشکل ملتے ہیں. پہلے لوگوں کو کافی شوق ہوتا تھا، والدین ہمیں کہتے تھے ان کے بھی ہمارے بچوں کو لے جائیں، ان کو کام سکھائیں، ہنر سکھائیں. اب وہ کام تھوڑا مشکل بھی ہے، اور کہنے میں کاریگر ان کی عام کاریگر کاسٹ کم نہیں نکلتی، ان کو وہ نہیں کما سکتے، تو پھر لوگ کافی دور ہو گئے اس کام سے. اچھا. تو ابھی بہرحال جو شوقین ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں، وہ آتے ہیں، کام سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. میرے تقریباً 100-150 میں نے بھی بندوں کو کام سکھایا ہوا لڑکوں کو، ماشاء اور وہ بھی اب اپنا اس کام میں کافی آگے جا چکے ہیں. تو یہ کاریگر آپ وقت کے ساتھ بڑھاتے رہتے ہیں یا آپ صرف پروجیکٹ سے پروجیکٹ تک ہی کاریگر کو رکھتے ہیں؟ یہ تو کچھ ہمارے شاگرد بھی ہوتے ہیں، کچھ ہماری فیملی کے افراد بھی کام کرتے ہیں، تو ڈیمانڈ کے مطابق ہم جتنے کام ہوتا ہے اتنے ہمارے پاس لڑکے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں ہم لوگ. تو آج کل دور جو ہے وہ بہت جدید ہو گیا، اور مختلف مشینریز بھی آ گئی ہیں اور مختلف ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، تو اس سے آپ کے کام میں کیا بہتری آئی ہے، یا آپ نے کس کس طرح کی جدید ٹیکنالوجیز کو اپنے کام میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اصل میں اب ہم اس میں ہے نا نئے نئے موزائک میں ہم کام لے کے آئے ہیں. اس کو لوگ والز پہ کراتے ہیں، چھتوں پہ کروا رہے ہیں. اس میں موزائک میں ہم کام کرتے ہیں، اسپینش اسٹائل میں ہم کام کر رہے ہیں، ٹائل پر شیو میں بھی کام کر رہے ہیں، اور ڈائمنڈ اسٹائل میں ہم کام کر رہے ہیں، تاکہ لوگ نئی چیز بنتی جائے وہ پسند کرتے ہیں لوگ اس میں. تو اس کو آپ نے فرنیچر میں بھی انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل کیا ہے. فرنیچر میں ہم بیڈ ہوتا ہے، ڈریسنگ ہوتی ہے، کنسول ہوتی ہے، چیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ہم چھوٹے باریک باریک ڈیزائن بنائے ہیں، موزائک کے ڈیزائن بنائے ہیں، جو اب کافی لوگ پسند کر رہے ہیں، کافی لوگ پسند کرتے ہیں. تو اگر ہم کسی کافی ٹیبل پہ یا کسی ڈائننگ ٹیبل پہ موزیک پینٹنگ بنوانا چاہیں شیشے سے، تو ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتی ہے، ہر طرح کا ڈیزائن بن جاتا ہے. اچھا، اس میں ہم کچھ موزائک میں ڈیزائن بنائی ہم نے، باہر ملک بھی ہم بھیجتے رہتے ہیں. کافی لوگ ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ اب ہمیں اس طرح کی شیپ ڈیزائن چاہیے، موزائک میں بھی، ڈائمنڈ میں بھی، ٹائل میں بھی. ہم وہ بناتے ہیں ٹائلز، اور ان کو باہر اسپرے کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا، ہمارے اکثر آرکیٹیکٹ وغیرہ، ڈیزائنر وغیرہ ہمیں ڈیزائن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیزائن بنا کے دیں. ہم لوگ پھر امریکہ وغیرہ لے جاتے ہیں موزائک میں ڈیزائن، اس میں ڈائمنڈ بھی ہوتے ہیں، ٹائل اسٹائل بھی ہوتے ہیں، مختلف ڈیزائن بھیجتے ہیں ہمیں، ہم اس کو امریکہ، کینیڈا، یورپ سائڈ پہ بھیجتے ہیں ہم لوگ. میں نے اس کام میں کافی ایوارڈ بھی مجھے ملے ہیں، اور میں لوگ ورثہ میں میوزیم کے اندر انہوں نے میں سے وال بنوائی تھی، میں نے وہ بنائی تھی. آج تک وہ ویسے 30 سال ہو گئے ہیں، تو بہترین وال کھڑی ہوئی ہے، تیار ہے بالکل. یعنی وہ آپ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ کام لمبے عرصے تک چلایا جا بالکل. سکتا ہے. وہ کم سے کم 30 سال ہو گئے اس کام کو.
لوگ وسٹم میں میں نے کام کیا تھا میوزیم کے اندر. تو اس کو کوئی مینٹیننس کی ضرورت تو نہیں ہوتی؟ جب ایک دفعہ دیوار پہ ہو جائے یہ کام, اس کے بعد کوئی اس کو مینٹیننس کے لیے کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کا احتیاط کرنی پڑتی ہے یا اس طرح سے کچھ؟ سب سے زیادہ ایشو یہی ہوتا ہے سیم کا. اگر سیم نہیں آتی تو کوئی خاص ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں 30 سال ایک سم لوگ ورثہ میں ہو گئے کام کو, تو ابھی تک بالکل ٹھیک کھڑا ہوا ہے. تو آگے بھی ایسا ایشو نہیں ہوگا. تو یہ انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں صورتوں میں چلتا ہے یا اس کے لیے شیڈ والی جگہ ضروری ہوتی ہے؟ میرے خیال میں بہتر یہ شیڈ والی جگہ ہونی چاہیے, تو اس کی لائف زیادہ ہو جاتی ہے ذرا. تو بارش وغیرہ مٹی وغیرہ لگتی ہے تو تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے. تو شیشہ خود بھی خراب ہوتا ہے؟ بالکل, اس کی پالش کا بہت اثر ہوتا ہے. اچھی اگر چاندی کی پالش ہوتی ہے, وہ اگر چاندی کی پالش ہے وہ آپ سے لائف ٹائم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایلومینیم پالش, اس کے شیڈ صحیح نہیں ہوتے, وہ جلدی کالا ہو جاتا ہے شیشہ. تو آپ مطلب چاندی کی پالش ہی یوز کرتے ہیں؟ بالکل ہم چاندی کی پالش یوز کرتے ہیں. ڈبل اس میں سندور لگا ہوتا ہے پیچھے. سندور سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سیم بھی آ جائے تو شیشہ خراب نہیں ہوتا, وہ سیم کو روک دیتا ہے. سیم کو روکتا ہے. تو اگر دوسری پالش ہوتی ہے وہ سلیکون ایلومینیم والی پالش ہوتی ہے, وہ تھوڑا نمی آ جائے تو شیشہ فوراً کالا ہو جاتا ہے. تو بہتر ہم یہی مشورہ دیتے ہیں سب کو کہ شیڈ وغیرہ ہو, اندر ہو, تاکہ اس کی لائف زیادہ ہے کام کی. تو ہماری پاکستانی عوام اور ہمارے ویورز کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کام سے ریلیٹڈ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کام اب سخاوت پاکستان میں ایسا ختم ہو رہی ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ کام بھی ختم ہو جائے. آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں سارے. تھوڑا کام ہو, جتنا بھی آپ بتائیں, جتنے ہمارے پاکستان میں کاریگر ہیں ان سب کو موقع دیں کام کو, تاکہ وہ کام اب چلتا رہے آگے. اور ہم ٹریننگ بھی دیتا ہوں. اگر آپ کسی نے ٹریننگ لینی ہو تو ہمیں نمبر کال کریں, ہم ان کو ٹریننگ بھی دیں گے اور کام چلتا رہے آگے. تو آپ ورک شاپس کراتے ہیں اس کام کے لیے؟ بالکل ورک شاپ کراتے ہیں. اب جب سمر کم کراتے ہیں ہر سال, تو اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, گام میں باتیں پوچھنا چاہتا ہے, تو ہمارے سمر کیمپ میں شامل ہو جائیں تو ہم ان کو بتائیں گے, سمجھائیں گے بھی صحیح. بہت بہت شکریہ محمد نوید آج آنے کے لیے اور ہمیں اس پیشے کے بارے میں اتنی ساری معلومات دینے کے لیے. آئی ہوپ ویئرس کہ یہ معلومات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اس پیشے کو زندہ رکھنے کے لیے بھی کوشش کریں گے. اور آپ اگر چاہتے ہیں اس کام کو سیکھنا یا اس کام کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں, آپ محمد نوید سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ان سے ورک شاپ بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے گھروں میں اپنی والز پہ یا فریمز بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزائن ہے جو آپ شیشے میں بنوانا چاہتے ہیں مینا کاری میں, تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو آف ٹاک. اللہ حافظ.